اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 194 اور 195 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اہل عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور نبوت سے یہ ایک قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے جو 3 مہینے ہیں یہ حج کے لیے مختص تھے، اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے مختص تھا۔ اس طرح یہ 4 مہینے جو تھے یہ حرمت والے تھے، یعنی پاکیزہ تھے، ان میں لڑائی جھگڑا خون ریزی حرام تھی، جائز نہیں تھی۔ مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگ جو دور دراز سے آتے ہیں وہ اس محفوظ طریقے سے اپنا سفر طے کر سکیں اور حج اور عمرہ کر سکیں۔ مشرکین عرب نے ایک اپنی طرف سے ایک نیا قانون بنا لیا، اس قانون کو نسی کہتے تھے، کہ جس مہینے میں جو کہ حرام کے مہینے ہیں یعنی پاکیزہ مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، ان مہینوں میں سے کسی ایک میں دست درازی کر لیتے تھے دوسرے لوگوں پر یا مسلمانوں پر، اور پھر اس حرام کے مہینے کے بدلے کسی اور مہینے کو اپنے لیے حرام سمجھتے تھے، یعنی پاکیزہ سمجھتے تھے۔ یہ حرام عربی زبان والا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حرمت والا مہینہ، پاکیزہ مہینہ، جس میں لڑائی اور خون ریزی منع ہو، جس میں سکون ہو، امن ہو۔ تو وہ مسلمانوں پر اس طرح دست درازی کرتے۔ مسلمان ظاہر ہے رجب کے اور باقی ان مہینوں میں جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے یا سفر کرتے عمرے اور حج کے لیے، تو وہ ان کو ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر وہ حرام کے مہینوں میں ظلم اور زیادتی اور دست درازی کرتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ جتنا وہ کریں آپ بھی اتنا ہی بدلہ چکائیں، اس سے زیادہ ظلم نہ کریں۔ اس لیے فرمایا ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ دوسری جو آیت ہے اس میں ہے کہ ظاہر ہے اللہ کی راہ میں جان جب آپ لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جو سعی و جہد ہے اس میں جان کے ساتھ مالی قربانی بھی ضروری تھی۔ مطلب یہ کہ اگر مسلمان خدا کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کریں گے
اور اس کے مقابلے میں اپنے ذاتی مفاد کو عزیز رکھیں گے تو یہ ان کے لیے دنیا میں بھی موجب ہلاکت ہوگا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی کفار سے مغلوب اور ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے اور آخرت میں بھی سخت باز پرس ہوگی مسلمانوں سے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، جس کے معنی کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنے کے ہیں۔ عمل کا ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی کے سپرد جو خدمت ہو اسے بس کر دے، اور اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے خوبی کے ساتھ کرے، اپنی پوری قابلیت اور اپنے تمام وسائل اس میں صرف کرے اور دل و جان سے اس کی تکمیل کی کوشش کرے۔ پہلا درجہ محض اطاعت کا درجہ ہے، جس کے لیے صرف تقوی اور خوف کافی ہو جاتا ہے۔ دوسرا درجہ احسان کا درجہ ہے، جنون کا درجہ ہے، جس کے لیے محبت اور گہرا قلبی لگاؤ درکار ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اس میں اپنی پوری توانائی لگاؤ، اپنی پوری کوشش، اپنی پوری جدوجہد کرو، صرف اطاعت تک نہ رہو بلکہ محبت اور گہرا قلبی لگاؤ رکھو اور جنون کی حد تک اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے راستے کا راہی بنائے اور ان آیات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔